یہ کہانی ایک سسر اور بہو کے ناجائز رشتے کی ہے۔ سسر اپنی بہو پہ فدا تھا۔ ایک دن اپنی بہو کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں رنگ رلیاں منانے میں مصروف ہے۔ قدرتی طور پہ بیٹا گھر جلدی آ گیا۔ بیٹے نے اپنے روم کا دروازہ کھولا تو دیکھ کے ہکا بکا حیران پریشان شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا باپ اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ دونوں بے لباس ہیں۔ وہ زور سے چلاتا ہے۔ باپ اپنے کپڑے اٹھا کے روم سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے لڑتا ہے۔ ادھر جو باپ ہے وہ پلان بناتا ہے کہ جب تک میرا بیٹا زندہ ہے میں اپنی بہو کے ساتھ رنگ رلیاں نہیں منا سکتا، میرے بیٹے کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا، پر بیٹے کی لاش جون سی نا وہ چیخ چیخ کے بتاتی ہے کہ میرا جو قاتل ہے میرا باپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ شروع ہوتا ہے، جو سسر ہے نا لڑکے کا، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کا جو صوبہ ہے پنجاب، اس کا سب سے بڑا پولیس کا افسر ہے، اور جو اس کی بیوی ہے وہ منسٹر رہ چکی ہے، اور جو لڑکا ہے اس کا نام ہے عقیل۔ عقیل جون سا ہے، یہ وکالت کی ڈگری پاس کر کے بھی وکیل بنا نہیں ہے، پریکٹس کر رہا ہے۔ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، بہت ہائی فائی گھر ہے۔ اپنے بیٹے عقیل کی، جو مصطفیٰ اس کا باپ ہے، عقیل کا باپ اپنے بیٹے کی شادی کراتا ہے۔ رشتہ وہ پسند کرتا ہے۔ شادی کے بعد جو عقیل کی بیوی ہے عقیل سے پیار نہیں کرتی، نہ اس کو پاس آنے دیتی ہے۔ عقیل سوچتا ہے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کر پائے گی، لیکن وہ ایک طرف وہ دیکھتا ہے کہ وہی جو اس کی بیوی ہے اس کے باپ کے ساتھ یعنی اپنے سسر کے ساتھ بڑی فرینکنس سے باتیں کرتی ہے، چپک چپک کے بیٹھتی ہے۔ عقیل نے اس بات پہ غور نہ کیا، کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کی بیٹی کی عمر کی ہے، اور باپ کوئی ان پڑھ جاہل آدمی نہیں ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، پولیس کا افسر ہے۔ عقیل کے ذہن میں بالکل یہ بات نہ آئی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، جب عقیل گھر جلدی آ جاتا ہے، اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے، آگے دیکھ کے شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے اس کو اس کا باپ کیسے تار تار کر رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرا باپ کتنا گھٹیا انسان ہے کہ اپنی بیٹی کی عمر کی جو بہو ہے اس کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، دونوں بے لباس ہیں۔ وہ چیختا ہے، اپنے باپ سے لڑتا ہے کہ ابو آپ کو شرم نہیں آئی، اور ہیں بھی مسلمان، ہندوستان کی کہانی ہے، مسلمان ہے۔ اس کے باپ کا نام مصطفیٰ ہے۔ اپنا باپ تو اپنے کپڑے اٹھا کے بیٹے کو گھورتے ہوئے چلا گیا۔ اب یہ اپنی بیوی سے لڑتا ہے کہ چلو میرا باپ بے شرم انسان تھا، تم تو شرم کر لیتی۔ وہ بھی آگے سے الٹا بولتی ہے۔ یہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے، ماں کو بتاتا ہے، پر ماں بھی نا کسی کی سائڈ لیتی نہیں ہے۔ اب جو عقیل کا باپ مصطفیٰ ہے یہ سوچتا ہے کہ نا اپنے بیٹے کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ اب اس پلان بنانا شروع کر دیا۔ اس نے پلان بنانے کے بعد اپنے بیٹے پہ الزام لگایا کہ یہ نشہ کرتا ہے، ڈرگ لیتا ہے، اور جو نشے والے ادارے ہوتے ہیں جو لے کے جاتے ہیں ان کو، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو فون کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو لے کے جاؤ میرے گھر سے، یہ نشہ کر کے کوئی غلط کام کر دے گا، مشکل ہو جائے گی۔ ادارے سے لوگ آتے ہیں، اس کے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں، ایک سیل بنا رکھا تھا وہاں پہ رکھتے ہیں، اور وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ میں نشہ نہیں کرتا، مجھ پہ غلط الزام لگایا، میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا۔ وہ ایک ہی بات کرتا رہتا ہے۔ ایک دن جو افسر ہے نا اس کو بلاتا ہے، عقیل کو اپنے پاس بلاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، تم اتنے بڑے گھر کے بیٹے ہو اور نشہ کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے میں نشہ نہیں کرتا، میرے باپ نے مجھ کو پھنسا دیا یہاں پہ۔ وہ کہتا ہے باپ تو اپنے بیٹے کو کیوں پھنسائے گا؟ وہ کہتا ہے اصل میرے باپ کا نا میری بیوی کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے۔ میرے باپ نے میری شادی کرائی تھی، شادی کے بعد میری بیوی مجھ سے ایک بار بھی ملاقات نہیں کی، ہم بستری نہیں کی، اور میرے اپنے باپ کے ساتھ وہ اس کے ناجائز رشتے ہیں۔ میں گھر جلدی آ گیا، جب میں نے ڈور کھولا تو ان کو جس حالت میں دیکھا وہ میں بتا نہیں سکتا، تو اس لیے مجھ کو یہاں سے راستے سے ہٹانے کے لیے یہاں بھیج دیا۔ میں نے گھر میں اپنے قتل کے جو منصوبے بنتے دیکھے ہیں، اگر مجھ کو یہاں نہ لاتے شاید مجھ کو مار دیتے، یا اب تو مجھ کو پہ الزام لگائیں گے میں نشہ کرتا ہوں اور مجھے مار دیں گے۔ پولیس والا جو وہاں پہ منشیات والا افسر ہوتا ہے نا، ڈرگ والا، وہ اپنے اسٹاف سے بات کر کر فون کرتا ہے عقیل کے باپ کو، اس سے کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا اس طرح کہتا ہے کہ آپ کا اور آپ کی بہو کا ناجائز رشتہ ہے، تو یہ آپ کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، بہتر ہے اپنے گھر کے معاملات خود ٹھیک کریں۔ اب یہ اپنے بیٹے کو وہاں سے بلوا لیتا ہے، پولیس بھیجتا ہے، پولیس سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا وہاں پہ ہے،
انہوں نے فارغ کر دیا، اس کو گھر لے آئیں۔ اب گھر لے کے آگے، اب جب گھر لے کے آگے، اب وہ باپ نے، دونوں میں نا بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، نہ اس کی بیوی اس کے پاس جاتی ہے، گھر میں کوئی سے بات نہیں کرتا۔ آخر ایک دن کیا ہوتا ہے، معلوم پڑتا ہے کہ فون کرتا ہے اس کا باپ پولیس اسٹیشن میں کہ میرے بیٹے نے ایکسٹرا ڈرگ کی ڈوز لے لی ہے، اس کی حالت خراب ہو گئی ہے، ایمبولینس لے کے جلدی آئیں۔ ایمبولینس لے کے پہنچتے ہیں ہسپتال میں، لیکن ہسپتال جاتے جاتے وہ فوت ہو گیا۔ کسی نے اس بات پہ غور نہ کیا کہ کوئی قتل ہو سکتا ہے۔ لو جی، اس کو اپنے آبائی گاؤں لے کے جاتے ہیں، آبائی گاؤں لے کے جانے کے بعد وہاں تدفین کر دیتے ہیں۔ اب ان کو سب کو تھا کہ نارمل کیس ہے، اس کے پیچھے کہیں مرڈر کی کہانی نہیں ہے۔ عقیل جو تھا وہ انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ لائیو بیٹھا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ بات شیئر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میں خودکشی کر لوں گا، میں مر جاؤں گا، میرے جہاں زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ دوست کہتے ہیں کیا ہوا، ایسی مایوس کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جو میرا باپ ہے نا اور میری جو بیوی ہے، یہ دونوں آپس میں ناجائز رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، گھر میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، میں نے ماں سے بھی بات کی ہے۔ وہ ساری سٹوری سناتا ہے ان کو۔ انہی میں سے ایک لڑکا وہ ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ ریکارڈ کرنے کے بعد عقیل کا جو ڈیتھ ہو گئی، دفنا دیا، اس مہینہ ہو گیا، اس نے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی۔ ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی کہ ہر طرف تھل تھلی مچ گئی اور جو پولیس حرکت میں آئی، لیکن یہ ادھر کیا ہے، ایک بہت بڑا افسر ہے، اس کی بیوی منسٹر ہے، تو ابھی تک ان کو اریسٹ تو نہیں کیا گیا۔ لیکن اب یہ دیکھیں، آج ریسٹ ہوتا ہے یا کل ریسٹ ہوتا ہے۔ چور جتنا مرضی شاطر ہو، قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکتا، قانون سزا دے یا نہ دے، لیکن قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہ واقعہ ہے جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، اس کا جو صوبہ ہے پنجاب، اس کا جو سب سے بڑا پولیس کا افسر ہے نا مصطفیٰ، اس کے اور اس کی بہو کے ناجائز رشتے کی وجہ سے ایک لڑکا زندگی اور موت کی بازی ہار گیا۔